اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ اور وہ اللہ ایسا ہے کہ اپنے باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خشک کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، یوں ہی ہم مردوں کو نکال کر کھڑا کر دیں گے تاکہ تم سمجھو۔ اور جو ستھری زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو خدا کے علم حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کی پیداوار اگر نکل بھی جائے تو بہت کم نکلتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم ہمیشہ دلائل کو بیان کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمیں دلائل کو بیان کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 57 اور 58 دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ ترجمہ صحیح نہیں دکھ رہا ہے، صحیح ترجمہ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا۔ ان نعمتوں میں سے زمین آسمان کی پیدائش ہے، سورج اور چاند ستاروں کی پیدائش ہے۔ اسی طریقے سے پھر ان نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو، یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ تم کو دیں گے، خفیہ بھی مانگو، ظاہر کر کے بھی مانگو، تم کو جو بھی موقع ملے اس کے اعتبار سے تم اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے 57 اور 58 نمبر کی دو آیت ہے، اس میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہی نعمت کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ نعمت یہ ہے کہ جب موسم بالکل خشک ہو جاتا ہے اور آدمی بالکل نا امید ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتے ہیں، اور ان ہواؤں کے ذریعے لوگوں کو بشارت ملتی ہے، خوشخبری ملتی ہے، اور وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھا کر کے لے کر کے جاتی ہیں۔ ہواؤں کے ذریعے سے ہی بادل ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے بارہا، کہ جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو بادل بھی ادھر ادھر سے امڈ کر کے ادھر کبھی ادھر کبھی اٹکیلیاں کھیلتا ہے، اور دیکھنے میں اتنا خوشنما اور اتنا بہترین نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھنے والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ ہوائیں کس طریقے سے بادلوں کو اٹھا کر کے لے کر کے چلتی ہیں، اور ان ہواؤں کے ذریعے سے ایسی جگہ بادل کو وہ ہوائیں پہنچاتی ہیں جہاں پر بارش کرانا اللہ کو مقصود ہے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ بارش کو برساتے ہیں۔ بنجر زمین پر جب بنجر زمین جہاں پر خشکی ہوتی ہے اس بنجر زمین پر بارش ہوتی ہے، اور اس بنجر زمین کے اندر سے سبزہ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے فاخرجنا بہ من کل ثمرات، اس بارش کے ذریعے سے یعنی پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مختلف اقسام کے پھل، سبزہ، ترکاری، غلہ وغیرہ اس سے پیدا کرتا ہے، اس بارش کے پانی کے ذریعے سے۔ ایک پانی بہت بڑی نعمت ہے، پہلے بھی میں نے 2-4 دن پہلے بھی ذکر کیا، پانی کے بغیر تو انسان باقی ہی نہیں رہ سکتا، کوئی مخلوق بھی باقی نہیں رہ سکتی، چاہے وہ جاندار مخلوق ہو چاہے غیر جاندار مخلوق ہو۔ بارش اگر نہیں ہوتی دیکھیے کیسی خشکیاں پیدا ہو جاتی ہیں، درختوں کے اندر ویرانی چھا جاتی ہے، کھیتوں کے اندر دیکھیے کیسا کھیت ویران ہو جاتا،
غلے وغیرہ اگنا بند ہو جاتے، اور گھروں کی ضروریات کا بھی دار و مدار پانی پر ہی ہے۔ اگر ایک دن پانی نہ آئے تو آدمی دیکھیے کتنا پریشان ہو جاتا ہے، اور سب سے پہلے اٹھنے کے بعد جب آدمی بیدار ہوتا ہے پانی ہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو پانی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتا نہیں سکتا کہ آدمی اس کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی خشک زمین پر بارش کو برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے کھانے پینے کی اشیاء کو اس سے برآمد کرتا ہے۔ اللہ اس مثال کو بیان کر کے کیا بتانا مقصود اس سے ہے؟ کذالک نخرج الموتیٰ، اس سے بتانا مقصود یہ ہے کافروں کا جو عقیدہ ہے، اور پہلے بھی تھا، جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں بھی کافروں کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ زندہ نہیں کریں گے۔ مر گئے، ہڈیاں، گوشت، پوست سب مٹی میں یہ سب مل گئے، جب مل گئے پھر اللہ تعالیٰ کیسا زندہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس مثال سے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ دوبارہ اللہ زندہ نہیں کریں گے، اور کیسا کریں گے نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں جو زمین خشک ہو گئی، جو زمین بالکل بنجر ہو گئی، اس زمین پر اللہ نے بارش کا پانی برسایا، اور بارش کے پانی برسنے کے بعد وہ زمین لہلہانے لگی۔ کھیتیوں کے اندر دیکھیے کس قدر خوشنما کھیتیاں نظر آتی ہیں، فصلیں نظر آتی ہیں، باغات کو دیکھیے، درختوں کو دیکھیے، کس قدر خوشنما اور خوش منظر نظر آتا ہے۔ پانی کے ذریعے سے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے کھیتوں سے پھلوں کو، غلوں کو نکالتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ زمین سے کیا کریں گے؟ مردوں کو نکالیں گے۔ کیسا نکالیں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن مردوں کو، انسانوں کو مار دیا، اور وہ کوئی انسان تو پانی میں ڈوب کر کے مر گیا، کسی انسان کو شیروں نے پھاڑ دیا، شیروں نے کھا لیا، درندوں نے اس کو نگل لیا، اسی طریقے سے بہت ساری، کوئی آگ میں جل گیا۔ جس طریقے سے بھی انسان مرا ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو کس طریقے سے زندہ، سور پھونکا جائے گا۔ سور پھونکنے کے بعد 40 سال تک، ایک اور روایت میں بیان کروں گا، 40 سال تک بارش ہوتی رہے گی زمین پر، 40 سال تک بارش ہوتی رہے گی، اور اس بارش کے پانی کے ذریعے سے انسانوں کے اعضاء جو ہے وہ سب ایک جگہ اللہ تعالیٰ ان کو جمع کریں گے۔ جیسا سبزہ اگتا ہے اسی طریقے سے انسانوں کو بھی سبزے کی طرح اگا دیں گے، یعنی سب کو جمع کر دیں گے۔ 40 سال تک بالکل زمین پر خاموشی رہے گی۔ جب سور پھونکا جائے گا تو سب انسان مر جائیں گے، مرنے کے بعد پھر 40 سال تک بارش ہوتی رہے گی، اور اس بارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعضاء کو جمع کریں گے، اور جمع کر کے 40 سال کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا تو سارے انسان زندہ ہو کر کے پھر اٹھ جائیں گے۔ 40 سال کا وقفہ ہوگا ایک سور اور دوسرے سور کے درمیان۔ ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ انہوں نے بیان کیا 40 کا عدد، 40 سال، 40 دن، 40 مہینہ، 40 سال بیان نہیں کیا، صرف 40 کا عدد بیان کیا۔ ایک سور اور دوسرے سور کے درمیان 40 کا کیا ہوگا؟ وقفہ ہوگا۔ تو ان سے پوچھنے والوں نے پوچھا یہ 40 سے کیا مراد ہے؟ 40 دن؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں۔ انہوں نے پھر پوچھا، پوچھنے والے نے 40 مہینے مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کہ 40 سال مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وضاحت نہیں کی، صرف یہ فرمایا 40 دن، 40 مہینے، 40 سال، کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس کے آگے بیان نہیں کیا، صرف 40 کا عدد بیان کیا۔ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے بنجر زمین سے، کھیتیوں سے پھلوں کو نکالتے، غلوں کو نکالتے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایسے ہی بیان کرتے تاکہ تم غور کرو، فکر کرو، سوچو۔ اس کے بعد پھر جو دوسری آیت پڑھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین کے اندر جو پانی، بارش کا پانی برستا ہے تو 2 قسم کی زمین ہوتی ہے، ایک تو بالکل بنجر زمین اور ایک کیا ہے؟ خشک زمین۔ تو بنجر زمین کے اوپر جب بارش ہوتی ہے یا پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے تو اس بارش کے پانی کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جو زمین خشک زمین ہوتی ہے
تو دو قسم کی زمین، ایک تو بنجر زمین، ایک خشک زمین۔ بنجر زمین پر جب بارش ہوتی ہے تو پانی وہاں نہیں ٹھہرتا، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اس کے اندر سبزہ نہیں اگتا، کھیتیاں نہیں ہوتی۔ لیکن جو زمین خشک ہوتی ہے، اس زمین پر جب بارش ہوتی ہے تو اس زمین سے غلہ اگتا ہے، سبزہ اگتا ہے، مختلف قسم کی اشیاء نکلتی ہے۔ اسی طریقے سے انسانوں کی بھی دو قسم ہے۔ ایک قسم تو یہ ہے جو فطرت سلیمہ، یعنی اس کے اندر ماننے کی صلاحیت ہے، اور ایک ضدی قسم کا آدمی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو اتارا، آسمانی کتابیں اتاری، انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجا، تو بہت سارے لوگوں نے مانا، بہت سارے لوگوں نے نہیں مانا۔ اس کا دل بالکل بنجر زمین کی طرح سخت تھا کہ کتنی بھی نصیحتیں کی گئی، کتنا بھی سمجھایا گیا، کتنا بھی بتایا گیا، اس کو دعوت اور تبلیغ کا فریضہ انجام اس کے سامنے دیا گیا، لیکن اس کا دل بالکل بنجر زمین کی طرح ایسا خشک تھا، ایسا خشک تھا کہ انبیاء کرام کی نصیحتیں کوئی کارگر نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بھیجے، اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں بھیجی، ان کتابوں کے ذریعے جو نصیحتیں ان کو کی گئیں، ان نصیحتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ جیسا کہ بنجر زمین کے اوپر بارش کا پانی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، اسی طریقے سے ان کے سخت دلوں میں نبیوں کی نصیحتوں سے، انبیاء کرام کی تعلیمات سے، خدا کے احکامات سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ اور وہ ایک زمین، وہ جو خشک زمین، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جس کے اندر ماننے کی صلاحیت تھی، انہوں نے انبیاء کرام کی بات کو، خدا تعالیٰ کے احکامات کو، انبیاء کرام کی تعلیمات کو مانا، اور مان کر کے اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا۔ یہاں دیکھیں دو جملے ہیں، ایک ہے نکیدہ۔ نکیدہ کا معنی ہے بے فائدہ چیز اور کم چیز، بے فائدہ ہو، کم چیز ہو۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں جو ماننے والے نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ماننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے، ہم اس لیے کھول کھول کر کے بیان کرتے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ اس کو ہم کھول کھول کر اس لیے بیان کرتے تاکہ لوگ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی ایک اہم نعمت کی طرف انسانوں کو متوجہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بارش کے ذریعے سے فائدہ پہنچایا، کھیتوں کے اندر سبزہ اگایا۔ تم لوگوں کو بھی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات تم تک پہنچے، تم ان تعلیمات کو ماننے کی حتی الامکان کوشش کرو، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔